لائبریری میں روشنی جل رہی تھی۔ اس مدھم سی روشنی میں لائبریری کی کھڑکیوں میں سے کوئی عکس نظر آ رہا تھا۔ میں انتہائی خوفزدہ ہو چکی تھی، مگر اس راز کو افشا کرنے کے لیے میں دھیرے دھیرے لائبریری کی جانب بڑھنے لگی۔ میں کھڑکی والی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اندر سے سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ آواز کسی مرد کی تھی جس میں خاصا ٹھہراؤ تھا۔ میں پوری توجہ سے بات سننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا اس کے سامنے کوئی اور شخص کھڑا ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے، لیکن عکس صرف ایک ہی شخص کا نظر آ رہا تھا۔ میں مکمل طور پر پسینے میں شرابور تھی، ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی، آواز گلے میں پھنس گئی تھی، چیخنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اچانک ہی میرا پاؤں پاس رکھے لوہے کے ڈبے سے ٹکرایا۔ ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ عکس کا چہرہ کھڑکی کی طرف مڑا۔ ایک دم سے روشنی بجھ گئی۔ لائبریری میں پھر سے اندھیرا ہو گیا۔ میں نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سہمے ہوئے دل اور کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ میں نے لائٹ آن کی، مگر اب کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اس راز کو جاننے کے لیے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے لائٹ آن کی تھی۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی اور پھر بے ساختہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ پڑی۔ کمرے میں آ کر میں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دعا پرسکون سو رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ باقی گھر والوں کو کچھ بھی بتانے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے مطابق زیادہ پڑھنے نے میرے دماغ پر اثر ڈال دیا تھا۔ والد صاحب پہلے ہی میری پڑھائی کے خلاف تھے۔ کمرے میں آ کر میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں۔ دعا پرسکون سو رہی تھی اور میں نے اسے بے آرام نہیں کیا۔ گھر والوں کو بھی کچھ بتانا فضول تھا، کیونکہ ان کے مطابق زیادہ پڑھائی نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ پہلے واقعے کے بعد وہ مجھے ذہنی مریض تصور کرنے لگے تھے۔ میرے والد صاحب کے مطابق یہ زیادہ پڑھائی کا نتیجہ تھا۔ انہی سوچوں میں گم میں چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک پاس پڑے لیپ ٹاپ پر اونچی آواز میں گانے بجنے لگے۔ آواز اتنی تیز تھی کہ دعا اٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ بند پڑا تھا۔ آواز آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ دعا گمسم کبھی مجھے اور کبھی بند لیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی تیز آواز میں رات کے اس پہر گانے لگنے کی بدولت گھر کے تمام افراد جاگ چکے تھے۔ امی جان خاصے غصے میں دروازہ بجا رہی تھی۔ ابا جان بھی جاگ چکے تھے۔ جو ہی میں دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی، گانے بند ہو گئے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ امی جان نے مجھے خاصا ڈانٹا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دعا اور میں خاصی پریشان تھی۔ باقی کی پوری رات ہم سو نہ سکی۔ اگلی صبح والد صاحب خاصے غصے میں تھے۔ میں کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو انہوں نے مجھے کالج جانے سے روک دیا۔ اتنی دیر میں دعا کے والد صاحب ہمیں لینے آ گئے۔ ان کے سمجھانے پر ابا جان نے مجھے کالج جانے کی اجازت دی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، مگر پھر بھی میں بہت پشیمان تھی۔ میں نے دعا کو رات کا سارا واقعہ سنایا، مگر دعا کے کہنے کے مطابق میں نے ریان سے یہ بات چھپا لی تھی۔ وہ سارا دن ہمارا اسی سوچ میں گزرا۔ پھر دعا نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں قریب میں ہی ایک مزار ہے، وہاں پیر صاحب بیٹھتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے پاس چلیں، کیونکہ یہ سب کچھ بہت غیر معمولی تھا۔ ہم نے کالج سے تھوڑا جلدی نکل کر پیر صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اور دعا آخری لیکچر چھوڑ کر 1 گھنٹہ پہلے نکل آئے تھے۔ ہم اس دربار پر پہنچ چکے تھے۔ یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ گھر والے کسی صورت ہماری بات پر یقین نہیں کرتے۔ شاید دعا بھی میری بات کا یقین نہ کرتی اگر وہ اپنی آنکھوں سے رات کا واقعہ نہ دیکھتی۔ میں نے پیر صاحب کی گوش گزار حرف بہ حرف ہر بات کی۔ وہ ایک سفید داڑھی نورانی شکل والے بزرگ تھے۔ ان کے لہجے میں شفقت تھی، اس لیے انہیں سب کچھ بتاتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ انہوں نے سب بات سن لی اور 1 ہفتے بعد آنے کو کہا۔ انہوں نے کہا وہ کچھ عمل کرنے کے بعد بتا سکتے ہیں اور ہمیں کچھ صورتیں پڑھنے کو کہا۔
انہوں نے دعا کو مغرب کے بعد گھر سے باہر اور خوشبو لگانے سے خاص طور پر منع کیا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ پیر صاحب نے مجھے کرنے کو کیوں نہیں کہا، حالانکہ یہ سب واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ اگلے ہفتے ہمارے فرسٹ ٹرم شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم بہت مصروف رہیں اور دوبارہ دربار نہ جا سکیں۔ اس ایک ہفتے میں کوئی بھی انہونا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں اور دعا پیر صاحب کی بتائی ہوئی صورتیں روز پڑھا کرتی تھیں۔ پیپرز کے فوراً بعد ہمارا مری ناران کاغان 4 دن کا ٹرپ جا رہا تھا۔ میں اور دعا بہت پرجوش تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے والد صاحب کو دعا کے والد صاحب آسانی سے منا لیں گے، کیونکہ میرے والد صاحب استاد ہونے کی وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور میری امید کے مطابق میرے والد صاحب کو دعا کے والد صاحب نے منا لیا تھا۔ ہم نے جوش و خروش کے ساتھ تیاری مکمل کی، اور پھر وہ دن آ گیا جس دن ہم ٹور کے لیے روانہ ہوئے۔ کالج کی 2 بسیں جا رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے سبھی اساتذہ بھی تھے۔ جس بس میں ہم تھی اس میں 25 لڑکیاں، 4 ٹیچرز اور سیکیورٹی گارڈ اور 1 ڈرائیور موجود تھا۔ سبھی لڑکیاں بہت پرجوش تھیں۔ میں اور دعا پہلی دفعہ کالج ٹور کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ہماری پہلی منزل پونا ولیج اسلام آباد تھی، جہاں جا کر ہم نے ناشتہ کرنا تھا۔ رات 8 بجے ہم گھر سے نکلے تھے۔ رات کا سفر بہت پرسکون گزرا۔ زیادہ تر لڑکیاں سوتے ہوئے آئیں، مگر دن چڑھتے ہی بس میں ہلچل مچ گئی۔ گانے، ڈانس، ایک چنچل فضا پیدا ہو گئی۔ میں نے اور دعا نے بھی ایک گانے پر کپل ڈانس کیا۔ پونا ولیج پہنچ کر فریش ہونے کے بعد ہم نے ناشتہ کیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سب لڑکیاں گھومنے کے لیے نکل گئیں۔ کچھ دیر گھومنے کے بعد تمام لڑکیاں بس میں پہنچ گئیں۔ پونا ولیج ہم نے بہت کم دیر قیام کیا۔ دعا واش روم گئی تھی اور کافی دیر ہو گئی تھی وہ واپس نہیں آئی تھی۔ میں امی جان کا فون سن رہی تھی۔ فون بند ہونے پر میں اسے لینے واش روم گئی، مگر میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور بھاگتی ہوئی بس میں پہنچی، کیونکہ دعا واش روم میں نہیں تھی۔ میرا رنگ پھک پڑ رہا تھا۔ دعا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بس میں آ کے ٹیچر کو بتانے ہی لگی تھی کہ دعا کہیں نہیں ہے، اتنی دیر میں وہ واش روم سے نکل کر آتی ہوئی نظر آئی۔ میں پریشان رہ گئی، کیونکہ واش روم میں اچھی طرح دیکھ کر آئی تھی، کیونکہ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب اچانک سے دعا وہیں سے نمودار ہوئی۔ دعا تم کہاں تھی؟ میں دعا سے پوچھ رہی تھی۔ وہ یہی بتا رہی تھی کہ وہ واش روم میں تھی۔ میں نے دوبارہ اس سے نہیں پوچھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پھر کچھ گڑبڑ ہے۔ تھوڑی دیر بعد باہر کے خوبصورت مناظر میں گم ہونے کے بعد میں اس بات کو بالکل بھول گئی تھی۔ باہر کے خوبصورت مناظر دیکھنے کے بعد، اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیق کو جاننے کے بعد، دل خود اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ میرے رب، میں تیری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں۔ ریان کا فون آیا تھا۔ باہر کے خوبصورت مناظر اور اپنے مستقبل کے ہم سفر سے مستقبل کے دلکش لمحات کے بارے میں باتیں کرنا بہت مسرور کن لگ رہا تھا۔ دعا مجھے بات بات پر چھیڑ رہی تھی۔ اس خوبصورت سفر کے آخر پر ہم ناران پہنچ گئے تھے، وسیع و عریض بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں۔ یہ خوبصورت وادی جنت کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ اس 4 دن کے ٹور میں ہمیں شگران، ناران کاغان، بابوسر ٹاپ، سری پائے، جھیل سیف الملوک، پیالہ جھیل، پائی جھیل اور 2-4 اور مقامات کی سیر کرنا تھی۔ ہمارا پہلا سفر شگران میں پائی جھیل کی طرف تھا، جو خاصی بلندی پر واقع تھی۔ یہ تقریباً 2900 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے، جہاں جانے کا رستہ بہت دشوار ہے۔ یہاں تک صرف جیپ پر جایا جاتا تھا یا پھر پیدل چل کر، مگر پیدل چل کر جانا بہت دشوار تھا۔ رستہ بہت لمبا اور اونچائی بہت زیادہ تھی۔ ہم نے رستے کے ہر منظر سے محظوظ ہونے کے لیے چل کے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمارے ٹیچرز نے ہمارے گروپ بنا دیے تھے۔ ہمارے گروپ میں 5 لڑکیاں تھیں۔ جو ہم نے رستہ چنا تھا وہ پہاڑ کے پیچھے سے جاتا تھا۔ جیسے جیسے ہم نے بلندی پر جانا شروع کیا، اونچائی کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی۔ کافی اونچائی پر جانے کے بعد ہمیں ایک گھر نظر آیا جو رستے کو بند کر رہا تھا۔ وہ بیچ رستے میں بنایا گیا تھا، جو دور سے بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ویران رستے میں گھر، اور وہ بھی یوں بیچ راہ میں، جو دور سے نظر بھی نہ آئے
یہ سب خاصا پرسرار لگ رہا تھا۔ ہمیں اوپر جانا تھا اور دوسرے رستے سے جانے کے لیے ہمیں پھر سے نیچے جانا پڑتا، جس میں 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ سو ہم نے اس گھر کے صحن سے پھلانگ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی اثناء میں ہماری نظر